سجادہ نے ان تمام خرافاتوں سے اپنے بستی والوں کو بچایا اور خود مصطفیٰ جان رحمت کی محفل کو سجایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بستی والوں کو بھی اس کا اجر دیا جائے گا اور صاحب سجادہ کو بھی اس کا اجر دیا جائے گا، اس لیے کہ آج ہم دنیا میں رہ کر کے دیا کہ اللہ اکبر ہم نے اپنی زندگی یوں برباد کر دی۔ آج ہماری 60-70 سالہ زندگی ہے، اگر ہم زیادہ جی لیے تو 100 سال کی عمر کو پا گئے، ورنہ آج 100 سال کی عمر کا بڑھا دکھائی نہیں دیتا کہ اللہ اکبر کوئی 60 سال میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی 50 سال میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی 40 سال میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی 80 سال میں دنیا چھوڑ کر چلا جا رہا ہے، لیکن آج ہمیں اپنی اس 60 سالہ زندگی پر ناز کتنا ہے، 60 سالہ زندگی پر گھمنڈ کتنا ہے، 60 سالہ زندگی پر ہمیں اپنی 60 سالہ زندگی پر اعتماد کتنا ہے، ہم کیوں بھول گئے ہیں ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ایک دن مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ایک دن پروردگار کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، ہم کیوں بھول گئے ہمارے آبا و اجداد اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے، ہمارے باپ دادا دنیا چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے اسیس و اقارب دنیا چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے رشتے دار دنیا چھوڑ کر چلے گئے، ایک دن ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اس 60 سالہ زندگی میں ہم نے کون سے اچھے اعمال کیے ہیں، اس 60 سالہ زندگی میں ہم نے کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس سے حسنین کا نانا راضی ہو جائے، جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائے، جس سے پروردگار راضی ہو جائے۔ ہم نے 60 سالہ زندگی میں کبھی کسی سے حسد کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی پر گھمنڈ کیا ہے، ہم نے تکبر کیا ہے، اگر خاندان زیادہ پاورفل ہو گیا تو اپنے خاندان والوں پر گھمنڈ ہے، اگر دولت مل گئی ہے تو اپنے دولت پر پاور دکھا رہے ہیں، اگر بھائی زیادہ ہے تو اپنے بھائیوں کی طاقت دکھا رہے ہیں، اگر اللہ نے جس میں طاقت رکھی ہے تو اپنے باڈی شادی بنواس ہے۔ اور بڑی مسلمہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تم مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہو، یہ 60 سالہ یا 80 سالہ زندگی پر تمہیں اتنا کیوں گھمنڈ ہے کہ تمہیں نہیں معلوم اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور دوبارہ مٹی میں جانا ہے، اللہ اسی مٹی سے اٹھائے گا۔ جب تم دفن ہو جاتے ہو تو سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو اگر تمہاری کالی کوٹھی میں اگر باپ نہ آئے گا، بھائی نہ آئے گا، اگر چاہتے ہو کوئی مدد کے لیے آئے تو دنیا میں ایسا کام کرتے جاؤ جو میرا امام فرماتا ہے، جب قبر میں فرشتے پوچھے بتا تو صحیح لایا کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت کی تو جوانی میں کہہ دینا انہیں جالا انہیں مالا نہ رکھا ہے سکام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ناتیوں تو میں اپنی رفتار بھی ہلکی کر دوں گا، اس کی سپیڈ بھی کم کروا دوں گا۔ ارے آ رہی تو زور سے بولے سبحان اللہ۔ ہم نے کیا کیا یار اپنی زندگی میں، 60 سالہ زندگی 80 سالہ زندگی لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، ایک دوسرے سے حسد کرتے رہے، تکبر کرتے رہے۔ اگر خاندان زیادہ بڑا ہو گیا تو کسی کو اپنے خاندان والوں پر ناز، بھیڑ مت جانا، ہڈی پسلی توڑ کر برابر کر دیں گے۔ ہمارے خاندان والے کی تو طاقت نہیں جانتا، ہمارا چچا کتنا طاقت فل ہے، ہمارے باپ کا دبدبہ نہیں جانتا۔ وہ صاحب اس دن تجھے احساس ہوگا جب اسرائیل، جب موت کا فرشتہ تیرے پاس آئے گا، جب تیری روح کھینچے گا نا، جب تو ادھر چاروں طرف نگاہ ڈالے گا تو سوچے گا کاش تھوڑی سی زندگی مل جاتی اپنے خدا کی میں عبادت کر سکتا۔ آج موسم پکار پکار کر کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرح۔ کیا کرتے ہیں صاحب؟ بھئی امام کا کام ہے سمجھانا، سمجھائے گا وہ صاحب، امام کا کام سمجھانا ضرور ہے، امام اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، تمہیں نصیحت بھی کر رہا ہے اور تمہیں جہنم سے نکالنے کی کوشش کر کے جنت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں کسی کی بات؟ نہیں ماننی ہے، کریں گے وہ جو من میں آئے گا،
کریں گے وہ جو دل نے چاہا ہے۔ لاکھ باپ سمجھائے، لاکھ ماں نصیحت کرے بیٹے یہ کام غلط ہے مت کیا کر، نہیں ماننا ہے بابا تمہاری، اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، جب تک جوان تھے تم سے ہم ڈرتے رہے، اب تم بوڑھے ہو گئے ہم تمہاری کیوں بات مانے؟ وہ صاحب کیا تو بھول گیا ہے تجھے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ایک دن تجھے اس دنیا کو الوداع کہہ کر جانا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ جب میرا نبی تجھ سے فرمائے گا میرے امتی بتا کیا لے کر آیا ہے، کیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے؟ آج حسد ہمارے پاس ہے، آج بغض و کینہ ہمارے پاس ہے، آج تکبر ہمارے پاس ہے، آج مسلمان اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے بلکہ آج مسلمان دوسروں کے سکھ سے پریشان ہے۔ یہ مسلمان کی حقیقت ہے۔ پڑوسی اچھا کیوں کھا رہا ہے، پڑوسی اچھا لباس کیوں پہن رہا ہے، اس کے پاس گاڑیاں کہاں سے آ گئی، اس کے پاس بنگلے کہاں سے آ گئی، اس نے زمینیں کہاں سے خرید لی، اس کے بچے اچھا کیوں لباس پہنتے ہیں، اس کے گھر میں ہمیشہ مسکراہٹ کی لہر کیوں دوڑتی ہے۔ وہ صاحب آج ہم اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے، اپنے پڑوسی کے سکھ سے پریشان ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج مسلمان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ آج مسلمان کسی کی ترقی برداشت نہیں کر سکتا ہے، کسی کی بلندی برداشت نہیں کر سکتا ہے، کسی کی پاور برداشت نہیں کر سکتا ہے، کسی کی دولت اسے ہضم نہیں ہے، پھر روتا رہتا ہے۔ آخر کار وجہ کیا ہے؟ اگر مسلمان ترقی کر رہا ہے تیرا گھر کا تو نہیں لے رہا ہے، تیرا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر تیرا بھائی اتنا پا رہا ہے بلندی پا رہا ہے تو خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، اے میرے مولا اے میرے پروردگار تو نے میرے بھائی کو بلندی عطا فرمائی ہے، اس کے صدقے میں مجھے بھی بلندی عطا کر دینا۔ تیرے ہاتھ بات میں نیچے آتے اللہ تیری دعا پہلے قبول فرما لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عرش مقدس حضرت علامہ مفتی فرزند رضا منظری صاحب قبلہ۔ ہاں آئے ہو کچھ پیغام لے کر جاؤ، یہ نہ ہو بھئی حضرت آئے جلسہ ہوا 2:30 بجے تک 3 بجے تک، اگر میری بات سے ایک آدمی بھی سدھر گیا تو انشاءاللہ اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور ہم سب کا آنا اور جانا بھی کام آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج مسلمانوں کے اندر یہی خرافاتیں بھری ہیں، ہم اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہیں صاحب، ہم دوسرے کے دکھ سکھ سے پریشان ہیں۔ کیوں تو پریشان ہے بھائی؟ اللہ نے دو ہاتھ دیے، دو پیر دیے، کما محنت کر مزدوری کر، کیوں دوسرے سے تو حسد کرنے پر تلا ہوا، کیوں دوسرے سے تو جل رہا ہے، کیوں تو ایک دوسرے کا دشمن بنا بیٹھا ہے؟ تو بھول گیا تجھے مرنا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جائے گا، نہ دنیا کی دولت لے کر جائے گا جس کے چکر میں لڑائی جھگڑے کیا کرتے ہو، نا جس کے چکر میں آپس میں بگاڑ پیدا کر کے رکھا ہے تم نے، آخر وہ دولت تمہاری دھری کی دھری رہ جائے گی۔ جب تم جاؤ گے نا تو خالی ہاتھ جاؤ گے اور دنیا والے دیکھیں گے اور یہی کہتے نظر آئیں گے کاش اگر دنیا میں تو نے مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے کو اپنا لیا ہوتا، کاش دنیا میں تم مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو اپنے سینے میں بسا لیتا، تم مصطفیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا۔ اللہ اکبر۔ پھر زمانے والے یہ کہتے یہ دیکھو کسی بے نمازی کا جنازہ نہیں جا رہا ہے بلکہ مصطفیٰ کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، یہ مصطفیٰ کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے، یہ مصطفیٰ کے چاہنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، یہ مصطفیٰ سے پیار کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ اور جب تو قبر میں پہنچتا اور پہنچنے کے بعد تیرے عزیزوں آتا ہے، تیرے اوپر مٹی ڈال کر دفن کر کے واپس چلے آتے، اور جب تو کالی کوٹھی میں گھبراتا اپنے باپ کو مدد کے لیے پکارتا، اے بابا آجا مدد کے لیے آجا، تو باپ یہ جواب دے گا اے بیٹے سن لے تیرا میرا ساتھ دنیا تک تھا، جب تو بھائی کو پکارتا تو بھائی یہ جواب دے گا اے میرے بھائی سن لے تیرا میرا ساتھ دنیا تک تھا، جب تو اپنے دوست کو پکارے گا تو دوست یہ جواب دے گا اے میرے عزیز سن لے تیرا میرا ساتھ دنیا تک تھا، تو اپنے رشتے دار کو پکارے گا رشتے دار یہ جواب دیں گے سن لے تیرا میرا ساتھ دنیا تک تھا۔ اب کالی کوٹھے میں جب تو گھبرائے گا تو اس وقت مدد کے لیے پکارے گا، باپ کو پکارے گا باپ منع کر دے گا، بھائی کو پکارے گا بھائی منع کر دے گا، عزیز و اقارب کو پکارے گا
رشتے دار منع کر دیں گے، دوست نے پکارے گا تو دوست منع کر دیں گے۔ اب کالی کوٹھی میں جب مردہ گھبرائے گا، کالی کوٹھی میں جب مردہ گھبرائے گا اور مدد کے لیے پکارے گا، ہر ایک منع کرتے چلے جائیں گے، ہر رشتے ناطے ٹوٹتے چلے جائیں گے، ہر عزیز و اقارب دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اب کالی کوٹھی میں جب یہ مردہ گھبرائے گا اور مدد کے لیے پکارے گا تو کوئی دنیا دار مدد کرنے نہیں آئے گا، بلکہ آمنہ کا لال آئے گا، فاطمہ کا بابا آئے گا، حسنین کا نانا آئے گا، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرمائیں گے، اے غلام سن لے، پیار مجھ سے کر کے آیا ہے، آج حسنین کا نانا تجھے جنت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فصل کے اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ۔ بدلو یار اپنی سوچ، بدلو اپنے رویے، آخرت کی فکر کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ مصطفیٰ تمہاری قبر میں تشریف لائے تو اپنی سوچیں بدلو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اللہ کے ولی حضرت شامینہ ایک دن لکھنؤ کے کچھ گورنمنٹ کے ملازم حضرت شامینہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے، او شامینہ، ہم نے سنا ہی کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی، اب اے بیٹے، او بابو، ارے میرے نیلے خاموش ہو گیا۔ حضرت شامینہ لکھنؤ کی سرزمین پر گورنمنٹ کے کچھ ملازم آئے اور کہنے لگے، شامینہ، ہم نے سنا ہے کہ تم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اپنے چاہنے والے کی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی اپنے عاشق کی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ او شامینہ، ہمیں یہ بتاؤ، نبی کی ذات ایک ہے، نبی ایک ہے، ہر عاشق کی قبر میں کیسے تشریف لا سکتے ہیں؟ او شامینہ، یہ بات عقل میں نہ آئی، نہ جانے روزانہ کی وقت میں کتنے لوگ دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہوں گے، کتنے کا انتقال ہوتا ہوگا، نہ جانے کتنے قبر میں دفن ہوتے ہوں گے، نبی کی ذات ایک ہے۔ او شامینہ، تمہارے نبی ہر ایک کی قبر میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ حضرت شامینہ نے اتنا سنا، شامینہ مسکرائے، اور جیسی مسکرائے نا، گورنمنٹ کے ملازم کہتے ہیں، او شامینہ مسکراتے کیوں ہو؟ شامینہ فرماتے کہ تمہارا سوال ہی ایسا ہے، تم پوچھتے ہو کہ نبی ہر ایک کی قبر میں کیسے تشریف لا سکتے ہیں؟ اگر یہ کمال غلام دکھا دے تو بتاؤ کیا کرو گے؟ اللہ اکبر، جیسے اتنا جملہ کہا ہے وہ پولیس کی گورنمنٹ کے ملازم کہنے لگے گے، او شامینہ بتاؤ تمہارے نبی ہر ایک کی قبر میں کیسے تشریف لا سکتے گے؟ حضرت شامینہ فرماتے گے، وہ گورنمنٹ کے ملازموں سنو، بتاؤ وہ سامنے کیا دکھ رہا ہے؟ گورنمنٹ کے ملازموں نے کہا تھا، وہ شامینہ سنو، ہمیں ایک پیڑ نظر آ رہا ہے۔ شامینہ کہتے بتاؤ وہ کون سا پیڑ ہے؟ گورنمنٹ کے ملازم کہنے لگے، وہ شامینہ بوتے برگد کا پیڑ ہے۔ حضرت شامینہ کہتے ہیں بتاؤ پتوں پر کیا ہے؟ کہنے لگے، وہ شامینہ پتے ہرے ہیں، پتوں پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، جیسی جملہ کہا ہے۔ حضرت شامینہ فرماتے ہیں چلو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے نبی اپنے عاشق کی قبر میں کیسے تشریف لے جائیں گے، اپنے ہر عاشق کی قبر میں کیسے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت شامینہ کہتے ہیں ایک نگاہ پھر سے ڈال لو، بتاؤ برگد کے پیڑ پر کچھ ہے تو نہیں؟ اللہ اکبر، گورنمنٹ کے ملازموں نے کہا تھا، اے شامینہ سنو، برگد کے پیڑ پر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ شامینہ کہتے ہیں پتوں پر کچھ تو نہیں دکھ رہا ہے۔ کہنے لگے پتوں پر کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، حضرت شامینہ نے کہا تھا اب تم اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ ادھر گورنمنٹ کے ملازموں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہے۔ حضرت شامینہ فرماتے ہیں جب تک میں نہ بولوں اپنی آنکھوں کو مت کھولنا۔ اللہ اکبر، جیسی جملہ کہا ہے، گورنمنٹ کے ملازموں نے آنکھیں بند کی ہے۔ بند کرنے کے بعد حضرت شامینہ نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ہے، اے گورنمنٹ کے ملازموں اب اپنی آنکھیں کھولو۔ اللہ اکبر، جیسی گورنمنٹ کے ملازموں نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہے، حضرت شامینہ فرماتے ہیں اب ذرا سامنے دیکھو۔ انہوں نے سامنے دیکھا ہے، انہوں نے سامنے دیکھا ہے۔ حضرت شامینہ فرماتے ہیں بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگے شامینہ ہم تم کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت شامینہ نے کہا تھا اب ذرا پیڑ کی طرف دیکھو۔ اللہ اکبر، جیسی گورنمنٹ کے ملازموں نے پیڑ کی طرف دیکھا ہے، ہکا بکا رہ گئے۔ حضرت شامینہ بولے بتا تو صحیح اب پیڑ پر کیا دکھ رہا ہے؟ کہنے لگے اے شامینہ نظروں کے سامنے بھی تم ہو اور پیڑ کے ہر ایک پتے پر تم نظر آ رہے ہو۔ شامینہ نے کہا تھا
اللہ رب العزت سلامت رکھے اس نوجوان کو، اور جنہوں نے جواب دیا اللہ ان سب کو بھی سلامت رکھے۔ شامینہ نے فرمایا کہ نبی کی بات کہاں کرتے ہو، پہلے غلام سے تو ٹکراؤ، سبحان اللہ، پہلے غلام کی بارگاہ میں آؤ، اللہ اکبر۔ شامینہ فرماتے بتاؤ کیا نظر آ رہا، کہ کہنے لگے شامینہ نظروں کے سامنے بھی تم ہو اور پیڑ کے ہر ایک پتے پر تم ہی نظر آ رہے ہو، سبحان اللہ۔ شامینہ بولے جب غلام کا یہ حال ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم، تو وہ مصطفیٰ ہماری قبر میں تشریف لائیں گے، اور جب مصطفیٰ قبر میں آئے اور جب مصطفیٰ پوچھیں گے بتاؤ امتی کیا لے کر آیا، کیا جواب دیں گے صاحب؟ یہی کہ ماں باپ سے لڑ کر آئے، کیا کہیں گے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کیا ریزہ پیش کریں گے کہ بڈھا بڑھیوں کو لات مار کے آئے، بھائیوں کے درمیان دیوار کھڑی کر کے آئے، ماں کا گلا دبا کے، کیا جواب دیں گے یار مصطفیٰ کی بارگاہ میں؟ امام صاحب بلاتے رہے مسجد کی طرف، آؤ نماز ادا کر لو، نماز ادا کر لو، نہیں ہم نے تو اپنی منمانی کی ہے، کیا جواب دیں گے مصطفیٰ کی بارگاہ میں؟ صاحب فکر کرو آخرت، مرنا بھی، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا بھی۔ میں بھی کر سکتا ہوں ہنسی مذاق چٹکلے والی تقریر، لیکن نہیں سمجھ میں آتی کہ یار کتنا تمہیں ہنساؤں گا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، کیا فائدہ پھر تمہارے آنے کا اور میرے بولنے کا؟ اگر کچھ اچھی بات بتا کر چلا گیا، ایک سنبھل گیا، انشاءاللہ دونوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بدلو اپنے رویے کو، بدلو اپنی سوچ کو، ایک دن اس دنیا کو الوداع کہہ کر جانا ہے، چھوڑ کر جانا ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ یہ نہیں کہ عبادت پر عبادت کرتے رہے، سجدے پر سجدے لگاتے رہے، حج پر حج کرتے رہے، نماز پر نماز پڑھتے رہے، ماں باپ پر دل توڑتے رہے، تو یاد رکھو کوئی نہ عبادت قبول ہوگی، نہ کوئی روزہ قبول ہوگا، نہ کوئی حج قبول ہوگا۔ یہ قبول جب ہوں گے کہ جب تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن آج نوجوانوں کو ماں باپ کے تعلق سے کہہ دو تو بڑی مرچیں لگا کرتی ہے، بھئی مفتی صاحب کیا کہہ دیا تم نے، کیوں نصیحت کرتے ہو ماں باپ کے تعلق سے ہمیں؟ اور ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے ہمیں پالا بڑا کیا، ہنر دیا، ان کی ذمہ داری تھی ہمارے بچوں گیا یہی کریں گے۔ وہ صاحب کبھی تو نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جب تو رات کے سناٹے میں پیشاب کر دیتا تھا تو تیری ماں تجھ کو سینے پر رکھ کر سلایا کرتے تھے، جب تو رات کے حصے میں اگر تیری طبیعت دلیل ہو جاتی تو تیرا باپ تجھے اپنے سینے سے لگا کر ڈاکٹر کے پاس دوڑتا تھا۔ اللہ اکبر، اس نے تیرے خاطر کتنی پریشانیوں کو برداشت کیا ہے، تیرے ماں باپ نے تیری خاطر کتنی مشقتوں کو برداشت کیا ہے، آج تو جوانی کی دہلیز پر پہنچا ہے، تو نے ماں باپ کو جھڑک دیا ہے، تو نے ماں باپ کو دھکا دے دیا ہے۔ جب تک شادی نہ ہوئی ماں باپ کی قدر کرتا رہا، ماں باپ کی بات مانتا رہا، لیکن جس دن سے تیرا نکاح ہو گیا ہے تو نے ماں باپ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میرے ماں باپ کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں، میرے ماں باپ کس طریقے سے گزر رہے ہیں، میرے باپ نے کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، میری ماں کے پیٹ میں لقمہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ اللہ ہو نوجوان میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تو اپنے بچپن کے بارے میں سوچ لیتا، یار تجھے چلنا نہیں آتا تھا، تیری ماں نے تجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، تجھے بولنا نہیں آتا تھا، تیرے باپ نے تجھے بولنا سکھایا تھا، تجھے کھانا نہیں آتا تھا، تیری ماں نے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر تجھے کھانا کھلایا تھا۔ اگر رات کے حصے میں اگر تجھے تو گھبراہٹ ہوتی تھی، اگر تجھے چوٹ بھی لگا کرتی تھی، اگر تجھے پریشانی ہوا کرتی تھی، تیری آنکھ میں بعد میں آنسو آتے تھے، تیری ماں باپ کے آنکھ میں پہلے آنسو آ جاتے تھے، لیکن تم نے کیا چاہا؟ تو یہ کہتا ماں باپ نے کیا ہے ہمارے لیے، ماں باپ نے کون سی دولت تیار کی ہے؟ اللہ اکبر، یہی تو میرا باپ ہے جو تب بھی دھول میں محنت کرتا رہا، جو رات کے حصے میں کبھی 3 بجے اٹھ کر مزدوری پر گیا ہے، جو کبھی 4 بجے اٹھ کر مزدوری پر گیا ہے، رات کے سناٹے میں سردیوں کے موسم میں تو کے لیے ہاتھ کا مزہ لیتا رہا، لیکن تیرا باپ پورا دن دوسروں کی بات سنتا رہا، دوسروں کی گالیاں برداشت کرتا رہا، دوسروں کو میرے چپٹ برداشت کیے تھے، پھر تو یہ سوال اٹھا کر تو کہتا ہے ماں باپ نے میرے لیے کیا ہے، ماں باپ نے میرے لیے کیا بنایا ہے؟ اے صاحب سن لے، یہ ماں باپ کو دولت ہے، جس دن یہ چھوڑ کر چلے جائیں گے اس دن احساس ہوگا کہ میرے ماں باپ نہیں تھے، اس دن سمجھ میں آئے گا کہ جس دن ماں باپ نہیں ہوں گے جب تیرا اوپر کوئی مصیبت آئے گی، جب تو ماں کہہ کر پکارے گا لیکن تجھے ماں کی ممتا نظر نہیں آئے گی، جب باپ کو پکارے گا تو باپ کا پیار نظر نہیں آئے گا۔ اگر آج ماں باپ زندہ ہو تو انہیں علیہ وسلم مصطفیٰ نے فرمایا
جس نے اپنے ماں باپ کو اپنے سینے سے لگایا ہے بابا اس کو اپنے سینے سے لگانے کا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس مقدس علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی فرزند رضا منظری سائی کیولا ماشاءاللہ۔ ہاں صاحب ہم یہی کرتے ہیں، جب تک شادی نہیں ہوئی ماں ہمارے ہیں باپ ہمارے ہیں، اب شادی ہو گئی نہ باپ ہمارے نہ ماں ہماری ہے، کیوں صاحب ایسا برتاؤ کیوں ماں باپ کی قدر تمہیں نہیں ہے؟ اس دن پچھتاؤ گے کہ جس دن ماں باپ نہیں ہوں گے، کوئی مصیبت آئے گی نا۔ اگر آج تم گھر سے نکلتے ہو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بچ جاتے ہو، یہ مت سمجھو تمہاری قسمت اتنی اچھی ہے، بلکہ تیرے ماں باپ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے سبحان اللہ، تبھی تو بچا ہوا ہے، ورنہ انسان سے ٹھوکر لگتی ہے انسان مر جایا کرتا ہے۔ تیرا اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تو نہیں مرا، وجہ کیا کہ تیری ماں مصلی بچھا کر تیرے پیچھے دعا کر رہی تھی، مولا میرے بیٹے کی حفاظت فرما دے گا۔ آج تو نے انہی کو رلایا، آج تو نے انہی کو تڑپایا ہے، اللہ پر ایک ایک پیسے کے لیے تو نے انہیں تڑپا دیا۔ انہوں نے تو اپنی زندگی یوں گزار دی کہ اگر پیر میں ٹوٹی چپل ہے تو اسے بھی ٹکپا ٹکپا کر پہن رہے، لیکن کبھی نئی نئی خرید ہے۔ لیکن تو نے جب بھی فرمائش ظاہر کی بابا مجھے لباس کی ضرورت ہے، او بابا مجھے جوتے کی ضرورت ہے، تو تیرے ماں باپ نے تیری فرمائش کا گلا نہیں گھوٹا، بلکہ چاہے اس نے قرضہ لیا، دوسرے کی مزدوری کی، چاہے اس نے کسی سے ادھار لیا ہے، چاہے اس نے دوسرے کے چپت کیوں نہ کھائے ہو، چاہے دوسرے کی گالی برداشت کیوں نہ کی ہو، اگر تو نے صبح سوال کیا تھا تیرے باپ نے شام ہونے سے پہلے تیرے باپ نے سامنے چیز لا کر حاضر کر دی۔ کیوں نہیں سمجھتے یار ماں باپ کو؟ کیوں دھکا مارتے ہو؟ بوڑھے ہو گئے، اب نہیں ضرورت ان کی، یہ رات بھر کھکارتے تھے، کھانستے، نیند نہیں آتی، اور جب تو رات کے حصے میں رویا کرتا تھا تو بول بھی نہیں سکتا تھا، تیری ماں سمجھ جاتی تھی میرے بیٹے کو کیا تکلیف ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتی تھی۔ کیوں تم نے ماں باپ کے درمیان جدائی پیدا کر دی؟ بس عورت ہی سب کچھ ہے، ہاں ضرورت ہے عورت کی، پیار کرو اپنی بیوی سے، محبت کرو، لیکن اس سے پہلے اپنے ماں باپ سے تم پیار، اس سے پہلے اپنے ماں باپ سے محبت کرو۔ پھر کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی اگر ماں باپ سے پیار نہیں ہے، کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی اگر ماں باپ سے تمہیں محبت نہیں ہے، ساری عبادتیں تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ پر صاحب اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی فکر کرو، تم کیا جانو ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے اگر بندہ مسکرا کر اپنے والدین کو دیکھے گا تو پروردگار عالم ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابی نے عرض کیا سرکار اگر اپنے ماں باپ کو 2 مرتبہ دیکھے، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ میرے صحابہ سنو، اگر بندہ جتنی مرتبہ اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھے گا پروردگار عالم اتنی مرتبہ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ پر میرے نبی کا طریقہ دیکھو، اللہ پر میرے نبی نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ ماں باپ کی محبت پہلے ہے، اپنے ماں باپ سے پیار کرو۔ اگر تم چاہتے ہو مدینے کا آقا تم سے راضی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو مصطفیٰ راضی ہو جائے تو پہلے ماں باپ سے پیار کرنا ہوگا، تمہیں ماں باپ سے محبت کرنی ہوگی، ماں باپ کو خوش کرنا ہوگا، اور جب ماں باپ راضی ہوں گے تو آمنہ کا لال بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے، اور جب مصطفیٰ راضی ہوں گے تو پروردگار بھی راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو تیرا گھر بگڑا ہوا تھا وقت بھی نظر آئے گا، اور ماں باپ سے کہہ دے گا وہ بابا ہاتھ اٹھا دے، ادھر باپ ہاتھ اٹھائے گا، ادھر اللہ تیرے کام کو آسانی عطا فرما دے گا۔ قدر کرے یار ماں باپ، فکر کرے اپنے ماں باپ، اپنی سوچ بدلے جو ہم نے غلاظت اپنے ذہن میں بسا کے رکھی ہے۔ ہم بس یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے ہیں، تم بھی تو یار اپنے ماں باپ کے بچے ہیں، تمہیں جس طریقے سے اپنے بچوں سے پیار ہے اسی ماں باپ کو بھی اپنے بچوں سے پیار ہے۔ یہ مت دیکھو یار وہ بوڑھے ہو چکے چہروں میں ان کے سمٹے پڑ گئے، جانتے ہو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں اللہ بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ کوئی کام نہ بنتا ہو جاؤ ماں باپ کے بارگاہ میں،
اگر کام پینڈنگ پڑا ہو، اگر کوئی ایسا مرحلہ تمہارے سامنے درپیش ہو کہ تم ہر طرف سے مایوس ہو گئے، کوئی تمہارا حامی و ناصر مددگار نظر نہیں آتا، اپنے اداس چہرے کو لے کر اپنی مادی بارگاہ میں پہنچ، اپنے باپ کے سامنے اپنا دکھڑا بیان تو کر، ادھر تو رو رو کر دکھڑا بیان کرے گا، ادھر تیری ماں مصلی بچھا کر تیرے حق میں دعا فرماتی نظر آئے، ادھر تو باپ کے سامنے اپنی پریشانی بیان کر، ادھر تیرا باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے نظر آئے گا، اور باپ ماں باپ یہی کہیں گے مولا میری عمر بھی میرے بیٹے کو عطا فرما دینا، اب مولا اب ہمیں نہیں جینا ہے، اور جس ماں باپ کے سامنے اس کے بچے روئے نا تو ماں باپ کا دل ویسے ہی ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ ماں باپ اپنی پریشانی برداشت کر سکتے ہیں، اپنا زخم چھپا سکتے ہیں، لیکن بچوں کا درد ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہے، اللہ اکبر، کوئی نہ اس رشتے کو پہچان سکتا ہے نہ جان سکتا ہے، جو دل سے مانے وہی سمجھ سکتا ہے کہ ماں باپ کا رشتہ کیا کہتا ہے۔